اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ مجلس ترحیم ایک ایسی شخصیت کے ایصال ثواب کی ہے جس نے اپنی پوری زندگی پاک اور صاف اور اطاعت معصومین علیہ السلام میں اور خوشنودی پروردگار کے لیے بسر کی۔ ایسی شخصیت جس کی آغوش تربیت میں پلنے والے نیک، خوش خلق، صاحب علم اور پابند دین اور پابند صوم و صلات ہوں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، یہ مجلس ایصال ثواب ہے مرحوم مرحوم جناب سید شاہد حسین حسینی علی اللہ مقامات۔ چھوٹے سے گاؤں میں اپنی زندگی گزارنے والا اپنے تمام بچوں کو زیور علم سے آراستہ بھی کر ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بہترین نظم قائم کر دے۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا ایک علمی شخصیت سے بہرہ مند ہو رہی ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ، جو آج کی مجلس کے خطیب بھی ہیں، یہ مجلس ان کے والد علام تبصرہ کی۔ مرحوم مغفور شاہد حسین حسینی نے اپنے تمام بیٹوں کو بھی تعلیم یافتہ کیا، اپنی بیٹیوں کو بھی تعلیم یافتہ کیا، اور اس کے بعد آئندہ نسل بھی الحمدللہ اسی راہ پر گامزن ہے۔ پورا کنبہ اور پورا خانوادہ بہترین علم اور تربیت یافتہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخصیت جب نگاہوں سے روپوش ہو جائے تو اس کا غم بھلانا بچوں کے لیے اور اہل خاندان کے لیے انتہائی ناممکن ہے۔ آج کی یہ مجلس فرزندان کی لائق مندی کا بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے باوجود بھی فراموش نہیں۔ یہ مجلس دور دور تک زینبیہ چینل کے ذریعے جا رہی ہے اور لوگ سماعت کر رہے ہیں۔ میں ان کی گوش گزار کر دوں کہ زینبیہ چینل پر ہم نے ایک سلسلہ جہاں لوگ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس چہلوں برسی کی مجالس نہیں کر پا رہے ہیں اور پریشان ہیں۔ زینبیہ چینل کی نشریات نے لوگوں کو کافی تقویت بخشی ہے اور الحمدللہ ہم روزانہ زینبیہ چینل کے 8:30 بجے شب سے 9:30 بجے تک مجالس ترغیب کرتے ہیں، اور اس سلسلے کو الحمدللہ تیسرا مہینہ ہے، شروع سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی آئندہ بھی مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ روزانہ ہمارے پاس مجالس کا سلسلہ آ رہا ہے اور الحمدللہ اب تو 2 مجالس اور 3 مجالس، ابھی اس کے فوراً بعد ایک اور مجلس۔ ناظرین، ہم نے دستور بھی یہ رکھا ہے کہ جیسے ہم مجالس کو کرتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں، یعنی مجلس میں نظامت بھی ہوگی، مجلس میں پیشخانی بھی ہوگی اور اس کے بعد مجلس میں خطابت بھی ہوگی۔ لہذا آج ہم نے خطیب مجلس سے قبل پیشخانی کے لیے ایک انتہائی جواں سال اور خوش لہن مداح اہل بیت کو زحمت دی ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیائے شاعری کی ایک ممتاز شخصیت عزت مآب جناب
اسد رضوی صاحب مظفر پوری انتہائی ویل نون پرسنالٹی ہیں اور بہترین شاعر ہیں. ان کے فرزند جناب سید سمن رضوی مظفر پوری ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن ہیں اور وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں اور یہیں سے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ سمن رضوی کے استقبال میں مل جل کر بآواز بلند نعرے صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمن عباس رضوی زینبیہ چینل کا خصوصاً نصیر اعظمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے مجھے آپ کے سامنے کچھ کلام پیش کرنے کا موقع دیا. اپنی عبادت کا آغاز کرتا ہوں والد محترم جناب اسرت صاحب کے اس کلام سے. سماعت فرمائیں. کبھی جو تشنگی میں جام لینا، کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا. کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا. علی اصغر کی طرح مشکلوں میں، علی اصغر کی طرح مشکلوں میں، ہمیشہ حوصلے سے کام لینا. کبھی جو تشنگی میں جام لینا، حسین ابن علی کا نام لینا. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں. درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا. درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا. درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا. کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، کربلا کی قسم یا حسین، تیرا غم سب کا غم ہو گیا. درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا. عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور سجدہ تیرا، عصر عاشور سجدہ تیرا، شاہکار حرم ہو گیا. درد دل اس کا کم ہو گیا جس پہ تیرا کرم ہو گیا. جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، جیتے جی کر سکا نہ کوئی، تجھ سے جو مرتے دم
ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، جو بھی چاہا تیری ذات سے، پورا تیری قسم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، پڑ گئی جب سے تیری نظر، یہ اسد محترم ہو گیا، درد دل اس کا کم ہو گیا، جس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے سماعت فرمایا تمن رضوی مظفر پوری انتہائی خوبصورت آواز میں بارگاہ امام علی مقام میں نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے مجلس کی ایک خوبصورت ابتدا فرمائی۔ آئیے میں خطیب مجلس کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں ان اشعار کے ساتھ۔ موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی، موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی، زندگی کہتی تھی رکھیں گے وقار زندگی۔ موت کہتی تھی مٹا دیں گے بہار زندگی، زندگی کہتی تھی رکھیں گے وقار زندگی، ناصران شاہدی مقتل میں بھی ہیں مطمئن، ناصران شاہدی مقتل میں بھی ہیں مطمئن، سونپ کر شبیر کو کل اختیار زندگی، ناصران شاہدی مقتل میں بھی ہیں مطمئن، سونپ کر شبیر کو کل اختیار زندگی۔ شیر ملاحظہ فرمائیں، آ کے پی لو کربلا کے دشت میں آب بقا، آ کے پی لو کربلا کے دشت میں آب بقا، کوہسار موت پر ہے آبشار زندگی، آ کے پی لو کربلا کے دشت میں آب بقا، کوہسار موت پر ہے آبشار زندگی، اور کربلا سے ہم حسینی کا ہے محکم رابطہ، کربلا سے ہم حسینی کا ہے محکم رابطہ، کربلا ہے رہ گزر ہم رہ گزارے زندگی، کربلا ہے رہ گزر ہم رہ گزارے زندگی۔ شیر بطور خاص سماعت فرما لیں۔ ایک کٹا سر بول اٹھا جا کر سرے نو کے سنا، کٹا سر بول اٹھا جا کر سرے نو کے سنا، اب تو کرنا ہی پڑے گا اعتبار زندگی، ایک کٹا سر بول اٹھا جا کر سرے نو کے سنا، اب تو کرنا ہی پڑے گا اعتبار زندگی۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں کہ تیر کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، تیر کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، یہ شعور زندگی ہے یا شعار زندگی، کھا کر مسکرانا اصغر بے شیر کا، یہ شعور زندگی ہے یا شعار زندگی۔ اور وہ تو کہیے بن گیا
قسمت سے شہ کا غم نصیر، وہ تو کہیے بن گیا قسمت سے شہ کا غم نصیر، تھا وہ گرنا کون اپنا غم گسارے۔ حضرات، میں نے یہ اشعار پیش کیے اور میں اس مجلس کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ قبل اس کے کہ خطیب مجلس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ اس مجلس کے فوراً بعد ایک اور مجلس برپا کی جا رہی ہے، جسے خطاب فرمائیں گے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید عزیز حیدر زیدی صاحب۔ آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی درخواست ہے، اور روزانہ زینبیہ چینل کے ذریعے جو مجالس نشر ہو رہی ہیں، ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی سماعت فرمائیں اور دوسروں کو بھی ان مجالس کی خبر دیں۔ 8:30 بجے شب میں زینبیہ سے روزانہ مجالس نشر کی جاتی ہے۔ آئیے درخواست گزار ہوں آپ تمام حضرات سے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مقبول جناب سید شاہد حسین حسینی صاحب کی روح کو ارسال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ہر پہل نماز لے کر چلتا ہوں۔ خطیب مجلس کی خدمت میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید حسین مہدی حسینی صاحب قبلہ سے وہ رونق افروز ہوں اور اس مجلس ترحیم کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل اللهم محمد۔ صل على محمد وآل محمد۔ فاتحة۔ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة والشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين، لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔
پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر انسانی زندگی کی ضرورتوں کو بیان کیا ہے۔ انسان در حقیقت دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک کا نام ہے روح اور ایک کا نام ہے جسم۔ اسی لیے جو حکماء ہیں، جو طبیب ہیں، انہوں نے علم کی تقسیم کر دی ہے۔ العلم و علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، علم الادیان و علم الابدان۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ 5ویں صدی کے بعد سے یہ کتابوں کے اندر ملتی ہے، اس کے پہلے اس طرح کی کسی حدیث کا مستند کتابوں میں وجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث نہیں ہے، طبیبوں کا بیان ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک کا نام روح ہے اور ایک کا نام جسم ہے۔ روح کی پرورش بھی ضروری ہے اور بدن کی پرورش بھی ضروری ہے، دونوں کی پرورش بہرحال ضروری ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ روح اور جسم، ان دونوں کی پرورش جب ضروری ہے تو جو جسم کی ضروریات ہیں وہ بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور جو روح کے تقاضے ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ہارون رشید نے ایک مناظرہ رکھا، ایک ڈیبیٹ رکھی، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا عیسائی مسیحی اور عیسائی بہت بڑا طبیب جو اپنے وقت کا بہت بڑا حکیم تھا، وہ آیا، اس نے کہا کہ تمہارے مذہب میں کیا کوئی انسانی بدن کی اصلاح اور ضرورت اور بیماریوں کے برطرف کرنے کے لیے کوئی علاج ہے؟ قرآن کے اندر ظاہر ہے کہ ہارون رشید کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ اس نے کہا آیا تمہارے قرآن میں انسانی جسم جب بیمار ہو جائے اس کا علاج کچھ موجود ہے؟ تو اب اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ جواب دیتا امام رضا علیہ السلام سے۔ اس نے کہا آپ ہی جواب دے دیجئے۔ مناظرے میں سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، امام رضا بھی تشریف فرما تھے۔ امام نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، قرآن میں انسانی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ امام نے آیت پڑھ دی کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن لمٹ کے اندر کھانا، اپنی ضرورتوں سے زیادہ مت کھانے لگنا۔ انسانی جسم میں 3 حصے بنائے گئے ہیں، ایک حصہ ہوا کے لیے ہے، ایک حصہ پانی کے لیے ہے، اور ایک حصہ کھانے کے لیے ہے۔ اور جب کسی کی کھانے کے بعد بیمار اگر نہیں ہے، نارمل آدمی اگر صحت مند ہے اور کھانے کے بعد ڈکار لینے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ اس نے اپنا کھانا ہوا والے حصے تک پہنچا دیا ہے۔ لہذا ڈکار لینا اس بات کی علامت ہے کہ انسان نے اپنا کھانا لمٹ سے زیادہ کر دیا، اپنی مقدار کو بڑھا دیا۔ لہذا جب امام نے فرمایا کہ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے میں تم حد سے زیادہ بڑھ نہ جانا، تجاوز نہ کرنا۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو سننے کے بعد کہتا ہے کہ سقراط ہوں یا بقرات ہوں یا ابو علی سینا ہوں، جو بھی ہے وہ یاد رکھے کہ اب کوئی نسخہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر پوری جسم انسانی کے لیے دوائیں موجود ہیں، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ معصومین کے بیان میں انسانی جسم کے لیے بھی تربیت کرنے کے لیے نسخے پائے جاتے ہیں۔ اب وہ کتاب تو ہی ہے جو امام رضا علیہ السلام نے نسخے بیان کیے تھے ہارون رشید کو، اس کے اندر اس کتاب کا نام ہی ہے ذہبیہ، یعنی سنہری کتاب۔ تو اس کتاب کے اندر کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ درمیان کھانے کے آیا پانی پینا صحیح ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کھانے کے درمیان پانی نہیں پینا چاہیے، کھانا جب کھا لے پھر اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد پانی پینا چاہیے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ
قرآن مجید میں کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس رخ کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو۔ اب آئیے، یہ انسانی جسم در حقیقت اس کے اندر جو چیز ہے وہ صرف روحی ہے، جسم انسانی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہترین شیشی میں اگر آپ نے عطر بھر دیا تو اب وہ شیشی اس لیے اہمیت رکھتی ہے چونکہ اس کے اندر عطر رکھا ہوا ہے۔ تو اگر روح انسانی وہ پاکیزہ ہے، باتقویٰ ہے، تو یہ جسم اس کے لیے ایک ایسی شیشی بن جاتا ہے جس کے اندر عطر رکھا ہوا ہو۔ اور اگر یہی انسانی جسم چاہے وہ کتنوں اچھے کپڑے پہنے اور فارن کا اسپرے اپنے اوپر لگا لے اور بہترین، لیکن اگر روح اچھی نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ بہت سی زہریلی دوائیں ہیں، مثلا جراثیم کو مارنے کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے مارنے کے لیے بہترین شیشی ہے، شیشی میں تو کوئی عیب نہیں، بہترین خوبصورت شیشی ہے، لیکن جیسے ہی اس کا ڈھکن کھلتا ہے اس کی بدبو سے انسان بے حال ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب تک ڈھکن بند ہے انسانی مزاج اس شیشی کی تعریف کر رہا، لیکن جیسے ہی اس کا ڈھکن کھلا اس کی بدبو سے بے حال ہو جاتا ہے۔ انسان بھی بالکل یوں ہی ہے، جب تک انسان مرتا نہیں ہے تو دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لباس اچھا ہے، خوشبو اچھی ہے، لیکن اس کے جسم کی اچھائی کو معیار نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ جب مرتا ہے انسان اسی وقت انسان کی اصلی کیفیت سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا تھا کونوا قردۃ خاسئین، یعنی جیسے ہی انسان کا جسم موت سے ہمکنار ہوا اور انسان کی روح نکلی اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ اب یہ روح ہے کیا، حقیقتاً انسان ہے، یہ حقیقتاً حیوان ہے، یہ روح کی کیفیت کیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فالصورۃ، نہج بلاغہ میں ہے فالصورۃ صورۃ انسان والقلب قلب حیوان، کا صورت کے اعتبار سے تو یہ انسان ہے لیکن قلب کے اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ حیوان کیا ہوتے ہیں؟ حیوان کو نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، ایک بکری کو چھوڑ دیجئے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کھیت کس کا ہے، جس کے کھیت سے گزر رہی ہے وہ کھا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا حیوان کا قلب جب ہوگا تو وہ حلال کو نہیں دیکھے گا، حرام کو نہیں دیکھے گا۔ صورت میں تو انسان ہے، امام نے فرمایا فصورت صورت انسانی، صورت انسان جیسی ہے لیکن قلب قلب حیوان کا ہے۔ حیوان کے اندر اب طرح طرح کے ہیں، کچھ درندے ہیں، کچھ چرند ہیں، کچھ بے ضرر جانور ہیں جیسے گائے بکری ہے، کچھ جو ہے خونخوار جانور ہیں جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتے ہیں، یہ خونخوار ہیں۔ اسی طرح انسان بھی امام کے بیان کے روشنی میں اگر قلب حیوان ہے تو کبھی صدام کی شکل میں سامنے آتا ہے، تو کبھی جلاد کی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی ٹرمپ کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ سب جتنے بھی ہیں شکل کے انسان ہیں، حقیقتاً یہ سب کے سب حیوان ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بن سلمان نے اپنی ترکی کے ایمبیسی میں بلایا اور بلانے کے بعد کیا کیا، اس کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ تو دیکھنے میں یہ تو ہے، نام تو بن سلمان ہے لیکن یہ بن شیطان کے حکم میں آتا ہے، یعنی انسان ہے لیکن حقیقتاً امام کے بیان کے روشنی میں فالقلب قلب حیوان، ان کا دل حیوان کا دل ہے۔ اب میں یوں عرض کر دوں، قرآن میں سورہ مبارکہ یاسین میں آیت موجود ہے بالشجر الاخضر نارا، اس شجر اخضر یعنی ہرے شاخ میں آگ چھپی ہوئی ہے۔ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہے، دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور یورپ سے بھی ہو کے آ گیا اور امریکہ سے بھی ہو کے آ گیا اور حج بھی کر کے چلا آیا اور بہت اچھا ہے، لیکن در حقیقت تو اس کے اندر جو روح ہے وہ روح کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے بالشجر الاخضر نارا، ارے بھائی ہری ہری پتیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ سبزہ دوڑ رہا ہے، پتیوں کے اندر پھول بھی کھل رہے ہیں، شجر ہے، لیکن قرآن نے کہا اس کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے۔ آگ چھپی ہوئی کے معنی کیا ہے؟ جیسے بہت سے انسان دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن حقیقت میں ان کے اندر آگ
کہ جلانے والی کیفیت پائی جاتی ہے۔ آگ کی خوبی کیا ہے؟ آگ کی خوبی ہے کہ اگر نوٹ آئے گا تو بھی جلا دے گی، ایگریمنٹ آئے گا تو بھی جلا دے گی، نیوز پیپر آئے گا تو بھی جلا دے گی۔ آگ کا کام ہے جلا دینا۔ تو کچھ ایسے انسان ہیں کہ جو دیکھنے میں انسان ہیں، حقیقت میں وہ عوام کے لیے، انسانوں کے لیے بالکل ایسے ہیں جیسے کوئی آگ ہوا کرتی ہے، جلا دیتی ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے بالشجر الاخضر نارا، ہم نے درخت ہری شاخوں کے اندر آگ رکھا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر بہت مشہور آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ایک درخت ہے جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے جس کا نام ہے درخت عفار اور درخت مرخ۔ یہ دو درخت ہیں، ان کی خوبی ہے، نیٹ کے اوپر بھی شاید مل جائیں۔ درخت عفار کی خوبی یہ ہے کہ درخت ہے لیکن جیسے ہی ہری پتیاں بھی ہیں، جیسے ہی اس کی شاخ کو توڑا فوراً اس میں سے آگ نکلنے لگتی ہے۔ تو یہی کیفیت انسان کی ہے، دیکھنے میں جیسے ہی موت نے اس کے جسم سے روح کو خارج کیا، وہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روح سلمان ہے، روح ابو ذر ہے یا روح ابو لہب ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اسی لیے جس آیت کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر بھی اسی رخ کی طرف اشارہ ہے، میں اس کی طرف بڑھوں گا۔ یہ بدن در حقیقت مٹی کا ہے۔ جب مٹی کا بدن ہے تو ڈیم کو دیکھا ہوگا، سد پانی کے روکنے کے لیے بنا دی جاتی ہے موٹی دیوار، لیکن جیسے ہی دیوار ٹوٹتی ہے اب اس کے بعد سے پانی غالب آ جاتا ہے، کسی اثر کو چھوڑتا نہیں ہے۔ انسان کی بدن کے اندر جو روح ہے، جیسے ہی یہ یہاں سے نکلی فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ 40 سال کی عمر تھی، 100 سال کی عمر تھی، 60 سال کی عمر تھی، اس پوری عمر میں انسان نے کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید نے انسان کو دعوت دی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہے تو ایسے رہے۔ اب اس وقت اگر میں بات کو پھیلاؤں تو بات طولانی ہو جائے گی۔ حقیقتاً یہی دنیا جنت ہے، یہ دنیا جہنم نہیں ہے۔ یہ جو لوگ دنیا کو برا کہتے ہیں کہ یہ دنیا بہت بری ہے، در حقیقت یہی دنیا جنت ہے، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے، جنت ہے یہ دنیا۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے جنتی کہلائیں گے۔ تو جنت میں صدام تو جائے گا نہیں، نمرود جائے گا نہیں، شداد جائے گا نہیں، بن سلمان جائے گا نہیں، ٹرمپ جائے گا نہیں، تو یہ لوگ تو جنت میں جائیں گے نہیں۔ تو ان کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے چھوڑ دیا تو جنت میں جائے گا، سلمان جنت میں جائیں گے، حبیب جنت میں جائیں گے، اور جنت میں جائیں گے۔ تو ان کے والے مزاج کو پیدا کر لینا، جس کے اندر یہ مزاج ہے وہ ابھی سے جنتی ہے، کہنے کو ابھی مارا نہیں لیکن جنت میں ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک شخص بہت زور سے دعائیں کر رہا تھا، اور مسجدوں میں، مسجد پیغمبر میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی اسی مسجد میں تھے، اس کی دعا کو سنا امام نے۔ جب دعا کو سنا تو وہ زور سے کہہ رہا تھا خدایا مجھے جنت میں پہنچا دے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، یہ جو دعا مت کرو کہ اللہ جنت میں پہنچا دے، یہ دعا کرو کہ اللہ جنت سے نکال نہ دے۔ وہ گھبرا گیا، اس نے کہا مولا یہ کیسے ہوا، میں تو ابھی یہاں پہ ہوں۔ کہا نہیں، جس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ جنت میں ہے، یہ اور بات ہے۔ اس سے بعد ایک مثال دے دوں، ایک کروڑ پتی آپ کے بغل میں بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے کہا کہ مجھ کو 10 روپے دے دیجئے، انہوں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن یہ کروڑ پتی ہیں، اس وقت ان کے جیب میں 10 روپے نہیں ہیں، مگر یہ کروڑ پتی ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت اگر کردار ابو ذر و سلمان کا کوئی عادی ہے تو ابھی سے جنتی ہے، یہ اور بات ہے اس وقت وہ جنت کی زمین اور جنت کی فضا میں نہیں ہے، ہے جنتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جنتیوں والے عمل کو اختیار کرے، جنتیوں کے سورہ مبارک واقعہ میں ہے کہ جنتی جتنے ہیں ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا، جنتی وہ ہیں جن کے دلوں میں بغض نہیں ہوتا۔ جب جنتی تو یہاں کے اوپر پرکھ لینا چاہیے کہ کرونا وائرس خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کرونا وائرس ہے کہ نہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے اگر گلے میں تکلیف ہو رہی ہو، حرارت ہو رہی ہو، پیشانی میں درد ہو رہا تو سمجھ لو کرونا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ کرونا میں ابھی ٹیسٹنگ تو نہیں ہوئی تھی لیکن خود ہی کہہ دیا ہم کو کرونا ہو رہا ہے، ہم کو یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ اسی طرح
اسی دنیا میں آدمی سمجھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے آیا ہمارے اندر جنتیوں کی علامتیں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر حسد ہے تو جنتی نہیں ہے، بغض ہے تو جنتی نہیں ہے، کینہ ہے تو جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ جنت کی تعریف سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے کہ جنتیوں کے اندر کینہ نہیں ہوگا۔ تو اب انسان اسی دنیا میں تجربہ کر لے کہ وہ جنتی ہے یا جنتی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب آئے گا، سورہ مبارکہ نبا کی آیت ہے کہ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکنے کے بعد لوگ جوق در جوق میدان محشر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، جوق در جوق۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت قیامت آئے گی جنت سے پہلے، جنت میں جانے سے پہلے قیامت آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، لوگ جوق در جوق میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں گے، لیکن میدان محشر میں جمع ہونے والے 10 قسم کے افراد ہوں گے سب انسان، لیکن 10 طرح کے ہوں گے افواج، فوج کی جمع افواجہ ہے۔ وہ 10 طریقے کے افراد کون ہوں گے؟ پیغمبر نے بیان فرمایا 10 طرح کے افراد انسان ہوں گے، لیکن 10 طریقے سے وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ 10 طریقے کیا ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ کچھ بندر کی شکل میں ہوں گے، شکل ان کی، چہرہ ان کا بندر کا ہوگا، جسم انسان کا ہوگا، چہرہ بندر کا ہوگا۔ کچھ وہ ہوں گے جن کا جسم انسان کا ہوگا، چہرہ سور کا ہوگا۔ کچھ وہ ہوں گے جو انسان ہوں گے مگر اندھے ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو گونگے بہرے۔ اب وہ 10 ہیں، میں ایک ایک کو بتا دوں کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا کہ بندر کا چہرہ لے کے اترے گا، استغفر اللہ، کہ یہ انسان جو اٹھائے جائیں گے تو بندر کا چہرہ ان کے جسم پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلے تو یہی ہے کہ بندر کی پیشانی نہیں ہوتی تو نشان سجدہ تو ختم ہی ہو گیا، نشان سجدہ بھی نہیں ملے گا، پھر بندر کی شکل ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ والقطات من الناس، بندر کی شکل والے وہ افراد ہوں گے جن کا کام یہ ہے کہ دوسروں کے عیب نکالنا۔ ارے ہاں وہ آئے تو تھے ہمارے ہاں، مگر وہ جو ہے وہ ٹیڑھے ٹیڑھے بیٹھے ہوئے تھے، کیا ضرورت تھے ٹیڑھے ٹیڑھے بیٹھے کہنے کی؟ ہاں وہ آئی تو تھی ہمارے یہاں، لیکن بہت ہی چلیے صاحب۔ تو عیب نکالنا دوسروں کا، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں قیامت کے دن جسم تو ہوگا انسان کا، لیکن سر اس کا بندر جیسا ہوگا۔ والقطات من النساء کا دوسروں کے عیب نکال رہے ہوں گے، یہ بندر کا سر لے کے آئیں گے میدان محشر میں۔ کچھ وہ افراد ہوں گے جو میدان محشر میں آئیں گے تو ان کا سر سور جیسا ہوگا۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ کئی افراد وہ ہوں گے جن کا سر سور کے جیسا ہوگا۔ تو یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کا سر سور کے جیسا ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جو حرام کھاتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ کیسے جانور ہے جس کے کھیت میں چلا گیا کھا لیا، جیسے کوا ہے اس کو یہ نہیں معلوم، جس کے گھر کے اندر اس کو ملا اس نے اٹھایا اور لے کے چلا گیا۔ بندر کو کیا ہے، بندر کی سور کے لیے کیا ہے کی فکر ہے، نہ حلال کی فکر ہے۔ اور جو لوگ سور خور ہیں بھی دنیا کے اندر، تو وہ تو طے ہو گیا کہ اگر دنیا ہی میں سور کھایا ہے تو ضرورت نہیں کہ ان کا سر سور کا ہو، بلکہ ان کا سراپا سور بن کر کے اٹھے گا۔ کہا قیامت کے دن جو لوگ حرام خور ہیں وہ سور کا سر لے کے آئیں گے۔ تیسرے افراد وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو کہ اندھے اٹھائے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ شکوہ کریں گے، پالنے والے لما حشرتنی اعما، اے پالنے والے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ لے کے آیا، دنیا سے آنکھ لے کے آیا تھا، اندھا نہیں تھا۔ تو کہا کہ یہ کون سے لوگ؟ اندھے، تیسرے آدمی، تیسری فرد جو قیامت میں اٹھائی جائے گی، دنیا سے آنکھیں لے کے گئے تھے لیکن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ فیصلے غلط کرتے ہیں۔ بیٹی نے غلطی کی ہے تو چھپا لیا، بہو نے غلطی کی ہے تو اس کو عام کر دیا، غلطی بیٹی نے کی تھی سر پر بہو کے تھوپ دیا،
کہا جن کے اندر یہ کیفیت ہوگی وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ غلطی بیٹے نے کی تھی مگر نوکر کے سر کے اوپر ڈال دیا، بیٹے نے غلطی کی تھی مگر محلے کے بچے کے اوپر الزام عائد کر دیا کہ یہ سارے افراد اندھے اٹھائے جائیں گے۔ کہا کیوں تم نے فیصلہ غلط کیا، غلط فیصلہ کیوں کیا؟ جو حق تھا وہ کہا ہوتا تو جنت دنیا ہی میں ہے، یہاں سے جانے کے بعد جنت کو نہیں کھوجنا چاہیے، یہیں پہ کھوج لیے جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اگر بہو کی غلطی کو اچھالا اور بیٹی کی غلطی پر پردے ڈال دیے تو اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ اٹھائے جائیں گے۔ چوتھی فرد جو قیامت کے دن اٹھائی جائے گی، دنیا میں بہت ماشاءاللہ زبان تھی کہ قینچی کی طرح چل رہی تھی، مگر اٹھائے جائیں گے تو یہ گونگے اٹھائے جائیں گے، بول ہی نہیں سکتے، اور ہر گونگا بہرا بھی ہوتا ہے۔ گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے تو کہا یہ کون سے افراد ہوں گے جو دنیا سے تو بہت ہی فصیح زبان لے کے آئے تھے مگر یہاں کے اوپر گونگے اور بہرے ہیں۔ کہا یہ کون سے لوگ ہوں گے جو گونگے بہرے ہیں؟ کہا اب کی تو میں نے شعبان کی 27 سے روزہ شروع کر دیا، اپنے عمل پر ناز کرتے ہیں، ہم نے 6 حج کر لیا، ہم نے جو ہے وہ اب کی رمضان میں جو ہے وہ غریبوں کو 10 ٹن غلہ بانٹ دیا۔ کہا یہ وہ افراد ہیں جو اپنے عمل پر ناز کرتے ہیں۔ ذرا سا بھی خیال نہیں آیا، ذرا سا بھی نہیں سوچا تم نے رمضان میں 10 ٹن غلہ بانٹ دیا تو اتنا تم خوش ہو کہ ہم نے 10 ٹن اپنے عمل پر ناز ہے۔ روزانہ 1 سلنڈر لگ جاتا ہے آکسیجن، اور 1 سلنڈر کی قیمت اب معلوم کر لیجئے کہ سلنڈر کی قیمت کتنی ہے اور 1 مہینے میں کتنا سلنڈر استعمال کر ڈالا آکسیجن کا۔ مفت خدا دے رہا ہے تو کوئی فکر نہیں، خود 50 روپیہ کسی کو دے دیا، 1500 کسی کو دے دیا۔ کرونا میں بہت بانٹنا پڑا، کس نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ بانٹیے؟ لیکن خدا جب بانٹ رہا ہے تو اس کے اوپر پردے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے چوتھا آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن گونگا اور بہرا اٹھایا جائے گا۔ توبہ توبہ۔ اس کے بعد 5ویں فرض جو قیامت کے دن اٹھائی جائے گی وہ عجیب و غریب ہوگی، یلوک لسان ہو۔ یہ لوگ اپنی زبان چبا رہے ہیں، اپنے دانتوں سے اپنی زبان چبا رہے ہوں گے۔ کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ 2 آدمی ہوں گے جو اپنی زبان اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے۔ اب بتائیے زبان جب کلکلانے لگتی ہے تو آدمی ادھر ادھر چباتا ہے، لیکن زبان اپنی چبائے گا اور قیامت کے دن زبان بڑھ جائے گی اپنے دانتوں سے۔ کا یہ 2 آدمی ہیں، ایک وہ قاضی جج جو فیصلے رشوت لے کے کر کے غلط کرتے ہیں، معلوم ہے اس کو کہ جرم اس نے کیا ہے مگر رشوت مل گئی، اور وہ عالم جو زبان سے کچھ کہتا ہے اور خود اس کی اپنی نجی زندگی میں اس کا بیان عمل میں نہیں آتا، تو کہا یہ اپنی زبان کو خود چبا رہے ہوں گے۔ تو اب پتہ چلا کہ پروردگار عالم فرماتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، قیامت کے دن پروردگار عالم جوخ در جوخ انسانوں کو طرح طرح کی شکل و صورت میں اٹھائے گا، تو یہ زبانوں کو چبا رہے ہوں گے۔ ایک قاضی ہوگا، جج ہوگا، اور محلے کا میئر ہوگا، گاؤں کا پردھان ہوگا، یہ سب کے سب وہ اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن کا داروغہ ہوگا، یہ سب اپنی زبانوں کو چبا رہے ہیں۔ اور وہ عالم ہوگا جس کے عمل اور جس کے بیان میں مطابقت اور اتحاد نہ ہو، زبان کچھ کہتی ہے، زندگی کچھ کہتی ہے۔ لوگوں سے کہتا ہے کہ داڑھی موننا حرام ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ سنیما دیکھنا حرام ہے، اور خود ہی یوٹیوب کے اوپر سب دیکھ رہا ہے، تو اب یہ آدمی اپنی زبان کو چبائے گا۔ اب آئیے 6ٹھا آدمی کون ہوگا جو پروردگار عالم بیان فرماتا ہے کہ رسول کے زبان سے کہ یوم ینفخ فی الصور، وہ 6ٹھا آدمی کون ہوگا؟ کہا یہ وہ افراد ہوں گے جن کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے۔ اللہ اکبر! چلے گا کیسے؟ اسی طرح سے گھس گھس کر گھس گھس کر گھس گھس کر وہ بڑھ رہا ہوگا، ہاتھ بھی کٹا ہوگا، سہارا نہیں لے سکتا، پیر بھی گھٹنوں سے کٹے ہوں گے، وہ اپنی قوت لگا لگا کے میدان محشر میں جانا تو ہے اللہ کی حاضری کے لیے، بارگاہ عدالت میں میزان عمل کے اوپر پہنچنا ہے، کہا وہ پہنچے گا۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے
جو ہاتھ اور پیر کٹوا کر میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، جو اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہوں گے۔ پڑوسی کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر پڑوسی مومن ہو، کہا جو بھی ہو، مومن کا ایک حق ہے اور پڑوسی کا بھی ایک حق ہے۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ اللہ نے مجھ سے پڑوسی کے حق کی تاکید فرمائی کہ مجھے خوف ہونے لگا کہیں ہماری میراث میں پڑوسی کا حصہ نہ ہو جائے۔ تو ہاتھ پیر کٹے ہوں گے ان لوگوں کے جو اپنے پڑوسیوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، لہذا پڑوسی کا ایک حق ہوتا ہے، پڑوسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب پڑوسی کے حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے، اس میں سے فقط ایک فہرست یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہنمی ہو گیا۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص تھا اور اس کا درخت پڑوسی کے گھر کی دیوار سے ملا ہوا تھا، لہذا جب اس کا دل چاہے وہ اپنے صحن سے درخت پر چڑھتا تھا، چڑھ کے خرمے وغیرہ توڑ لیتا تھا۔ تو جو دوسرا صحن تھا اس کے پڑوسی کا، کبھی بھی اس کی بیوی ہے تو کبھی بچے ہیں، گھر میں تو کوئی اپنی چادریں اوڑھتا نہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی جب تم چڑھا کرو تو کم سے کم ہمارے بچوں کو باخبر تو کر دیا کرو، تم جب چاہتے ہو چڑھ جاتے ہو، جب چاہتے ہو چڑھ جاتے ہو۔ تو اس نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تاکید کی، مگر یہ جب چاہتا تھا چڑھ جاتا تھا اور پڑوسی کے بیٹی بیوی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ ان کا سامنا پڑے گا، وہ بے پردہ ہو جائیں گی، کچھ بھی فکر نہیں کرتا۔ آخر کار اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ درخت پر نہ چڑھے، لیکن ایک مرتبہ آ کر کے خبر تو دے دیا کرے کہ ہم درخت پر چڑھ رہے ہیں خرمے توڑنے کے لیے، لیکن یہ ہمیں خبر نہیں دیتا، چڑھ جاتا ہے۔ کبھی بیوی بغیر چادر کے ہیں، کبھی بچیاں بغیر چادر کے ہیں، کبھی ہمارے والدہ بغیر چادر کے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا اسے بلا کے لایا جائے۔ خبر دی گئی، وہ آیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تم جب اب چڑھنا تو خبر دے دینا، مگر پیغمبر کی گفتگو کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوا، پھر اس نے وہی نافرمانی کی۔ دوسری مرتبہ پیغمبر کے پاس وہ شکایت لے کے پہنچا کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کی بات نہیں مانی۔ پیغمبر نے کہا بلواؤ اس کو۔ وہ آیا، پیغمبر نے کہا اس درخت کی قیمت ہم دیتے ہیں، تم اسے بیچ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ پیغمبر نے کہا 2 درخت کی قیمت دیتا ہوں، بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ کہا 3 درخت کی قیمت دیتا ہوں۔ کہا 1 باغ تم کو دے دیا جائے گا، اس درخت کو بیچ دو۔ اس نے کہا نہیں بیچتے۔ پیغمبر نے حکم دیا اس کا جا کے گھر کا درخت کاٹ دو۔ اب یہ جو ہے پڑوسی کے لیے ضرر رساں بن گیا ہے، نقصان دہ بن گیا، اس کے گھر کا درخت جا کے کاٹ دو۔ درخت کاٹ دیا گیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ یہی شخص جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابل آیا تو معلوم ہوا کہ جو پڑوسی کے حق کو ضائع کرتا ہے وہ امام معصوم سے ٹکرا کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو پڑوسی کا حق بھی کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ پڑوسی کا حق ضائع کریں گے ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوں گے۔ 7ویں فرد، 10 بتایا ہے، 10 تو نہیں پڑھ سکتا۔ 7ویں فرد جو قیامت کے دن یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، 7ویں فرد جو اٹھائی جائے گی پناہ بر خدا، 2 جگہوں پر حدیثوں میں ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے جسم ہی کو چھوڑ دیجئے، 2-4 دن بدبو کرنے لگے گا اگر دفن نہ کیا جائے۔ تو جسم انسانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جو جسم دیا جائے گا وہ جسم مادی مٹی والا جسم، یہ مٹی والا جسم پھر بن جائے گا۔ جب بن جائے گا تو اس جسم سے اتنی بدبو پیدا ہوگی، اتنی بدبو، سب کے جسم سے نہیں، بعض کے جسم جن کا ذکر ابھی میں کروں گا، ان کے جسم سے اتنی بدبو پیدا ہوگی
اتنی بدبو پیدا ہو کہ اہل محشر پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ یہ کون ہے؟ کون لوگ ہیں کہ جن کے جسم سے اتنی بدبو پیدا ہو رہی ہے؟ تو اب وہاں کے اوپر میں قرآن کی ابھی آیت بھی پڑھوں، 2 قسم کے افراد ہوں گے جن کے جسم سے شدید بدبو قیامت میں آئے پیدا ہوگی کہ اہل محشر ان کی بدبو سے پریشان ہوں گے۔ وہ 2 آدمی کون ہوں گے؟ ایک تو وہ ہے جو ہر وقت لذت دنیا میں مگن ہے، کبھی جو ہے ہوٹلوں میں ہے، کبھی جو ہے پارکوں میں ہے، تو کبھی سنیما ہال میں ہے، تو کبھی یوٹیوب پر ہے، کبھی جو بھی لذت دنیا ہے اس میں بالکل مگن ہے، اسے کچھ فکر نہیں ہے کسی اور کی۔ ایک تو یہ افراد ہیں، یہی افراد کی تصویر بدل گئی۔ کیا یہ کیفیت پیدا کیسے ہوئی؟ کیا اس لیے ہوئی کہ انہوں نے حق خدا کو ادا نہیں کیا۔ اگر یہ خمس دیتے، یہ زکوٰۃ دیتے، اب یہی فقط 2 حکم نہیں، حق خدا بہت سا ہے، خدا کا حق نہیں ادا کیا، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں حق خدا ہے، حق خدا کو ادا کرنا چاہیے۔ پیسے ہیں شو کے لیے بہت بڑا شادی کا اہتمام، 2 کروڑ، بڑے شہروں میں بڑی باتیں ہو رہی، تو کہا حج نہیں کیا، کہاں حج کر یار، ہاں مولانا ذرا سا ریٹائر ہو جاؤں تو حج کروں، اچھا ہو گئے، کہا اب کیا ہے، اب کیا ہے، کہا اس سال تو کرونا ہے، اب دیکھیے آئندہ سال چلوں گا، کہا یہ ہے حج کے لائق مگر حج نہیں کرتے، کہا کچھ وہ ہیں کہ جو حج نہیں کر سکتے، اتفاق سے ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، عمرہ تو کر سکتے، عمرہ واجب ہے۔ تو یہ وہ افراد ہوں گے جن کے جسم سے شدید بدبو آ رہی ہوگی، چونکہ انہوں نے حق خدا کو نہ نماز ادا کی ہے صحیح سے، نہ روزہ ادا کیا ہے، نہ حج کیا، حج کی اگر استطاعت نہیں، عمرہ نہیں کیا، انہوں نے دوسرے واجبات کو ادا نہیں کیا، فطرہ نہیں نکالا، یہ ساری چیزیں جو ادا نہیں کرے گا اس کے جسم سے شدید بو آئے گی۔ اب آئیے، یہ 7ویں قسم کے افراد تھے۔ اب وقت بھی میرے پاس نہیں ہے اس لیے کہ چینل کو دوسرے پروگرام ریلے کرنے ہیں، لیکن میں جلدی اپنی بات کو مکمل کر دوں، چھوڑ دوں گا، 2 باتیں چھوڑ رہا ہوں۔ اب کچھ وہ افراد ہوں گے کفن ان کے جسم پر تو نہیں ہوگا، کفن نہیں ہوگا، آپ تو محسوس کریں، ہم محسوس کرا بھی نہیں سکتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کپڑے گرمیوں میں نہیں پہنے جا سکتے، کہتے ہیں بھائی یہ گرمی بہت کر رہا ہے، کچھ کپڑے وہ ہیں جو گرمیوں میں بہت ہی جسم کو راحت پہنچاتے ہیں، تو یہ کفن پہنے ہوگا، لیکن یہ کفن اس کا کفن کی طرح سے نہیں اس کو راحت دے گا، پردہ پوشی نہیں کرے گا، بلکہ لباس نار بتایا گیا۔ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ یہ لباس آگ کے شعلوں کی طرح سے اس کو جلا رہا ہے کفن، لیکن آگ کے شعلوں کی طرح سے جلا رہا ہوگا، جیسے گرمی میں بہت سے کپڑے نہیں پہنے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ آدمی بے حال ہو جاتا ہے۔ کہا یہ 8ویں قسم ہے انسانوں کی قیامت کے دن جو اٹھائی جائے گی، جس کا کفن اس کے لیے آگ کے شعلوں سے زیادہ جسم کو جلا رہا ہوگا۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ کون سے لوگ ہوں گے؟ کہ ان کا ذکر پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو اپنے عمل پر بہت ناز کر رہے ہوں گے۔ میں نے تو لڑکی کو بس بیاہ دیا اور میں نے لڑکے کو پڑھا دیا اور ماشاءاللہ ہمارا ماشاءاللہ، تو میں کہہ رہا ہوں وہ کیوں کہنے لگے؟ اگر ماشاءاللہ کہتے تو جہنمیوں کا لباس کیوں پہنتے؟ کہا ہم تو یہ ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے تو مسجد بھی بنوا دی اور مسجد میں پنکھے بھی لگوا دیے ہیں اور ابا کا نام بھی لکھوا دیا۔ جب ابا ہی کا نام لکھوانا تھا تو پھر مسجد میں دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا وہ اپنے کاموں پر فخر کرتے ہیں۔ کہا جب فخر کرتے ہیں تو فخر کی وجہ سے ان کا کفن ان کو جلا رہا ہوگا۔ تو قیامت کا دن انسان کے اعمال کے ظہور کا دن، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ظہور عمل کا دن ہے۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب انسان کے اعمال ظاہر ہوں گے، جیسا میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا
کہ جیسے ڈھکن کھول دیا جائے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس عطر کی شیشی کے اندر کون سا عطر ہے، خس کا عطر ہے، سہاگ کا عطر ہے، دوسری چیزوں کا عطر ہے، یا کون سی بدبودار دوا اس کے اندر ہے، مچھر مار ہے، کھٹمل مار ہے، کاکروچ مار ہے، کون سی دوا ہے، وہ تو ڈھکن کھلنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اسی طرح موت نے جب حیات کا ڈھکن کھول دیا، اس کے بعد سے اب انسان کے روح کی کیفیت معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ وہ افراد ہوتے ہیں جو مر تو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ابھی آپ نیٹ کے اوپر قزوینی ٹائپ کر لیجئے، یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا کہ قزوینی ایک عالم دین تھے، صدام نے ان کو جیل میں ڈال دیا، قتل کا اور ان کو پھانسی دینے کا ارادہ پکا کر لیا۔ ان کو خبر جیل میں مل گئی کہ مجھے پھانسی دی جائے گی، انہوں نے نظر کی کہ بی بی فاطمہ زہرا، اگر میں اس کی پھانسی سے بچ جاؤں گا تو آپ کے فضائل میں ایک کتاب لکھوں گا۔ اتفاق سے ان کو رہا کر دیا گیا، رہا ہوئے، رہا ہونے کے بعد سے اب جب وہ وہاں سے قم آ گئے اور صدام کے خوف سے بچا کر کے قم پہنچ گئے، انہوں نے لکھا فاطمہ من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی، کئی کتابیں انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد وہ جب انتقال ہوا قم ہی میں دفن کر دیے گئے، یوٹیوب پر مل جائے گا۔ جب قم میں دفن کر دیے گئے تو 20 سال، مرنے کے 20 سال کے بعد ان کی قبر آ گئی حرم کے پلان میں۔ اب جب وہ آئی تو ان کے ورثہ سے کہا گیا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ان کی قبر کو کھود کر کے ان کے لاش کو، جو کچھ ہے لاش، وہ کربلا منتقل کر دیا جائے، چونکہ وہ لوگ، انہی کی پوری پرورش ان لوگوں کی اسی سرزمین پر ہوئی تھی۔ جس وقت ان کی قبر کو کھودا گیا تو لوگ حیران ہو گئے، چونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہمارے سینے پر فاطمہ زہرا کے حالات پر جو کتاب لکھی ہے وہ ہمارے سینے پر رکھ دی جائے، لہذا ان کے سینے پر وہ کتاب بھی تھی اور وہ قبر کے اندر۔ اب جو قبر کھودی گئی تو حیرت زدہ لوگ رہ گئے، 20 سال تک کتاب بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے، صورت بھی نہیں بدلی، جسم میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی، تو معلوم ہوا کہ اگر انسان اسی دنیا کے اندر اگر ولایت اہل بیت کے ساتھ مر جائے اور اہل بیت سے توسل کر کے مر جائے تو مر جائے گا، اگر ہڈی بدن زمین میں مل بھی گیا تو روح میں تازگی رہے گی۔ تو پتہ چلا کہ انسان مرنے کے بعد اس عاقبت کی طرف بڑھتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، بس اسی کے بعد اب میں اپنے بیان کو مکمل کر دوں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان اس دنیا کو جنت تصور کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور یہ جو ماحول ہے، جو وبا چل رہی ہے کرونا کی، اور اس کرونا کی وبا میں بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ کثرت سے 70 مرتبہ ہر روز آدمی کو سورہ الحمد پڑھنا چاہیے تاکہ بیماریوں سے بچا رہے، کرونا کی وبا سے بچا رہے۔ یہ 70 مرتبہ پڑھنا بے حد تاثیر رکھتا، اور 70 مرتبہ الحمد پڑھ کر اس کو بارگاہ امام زمان میں ہدیہ کر دے کہ مولا یہ آپ کی خدمت میں نظر ہے، آپ ہم سب کو بچا لیجئے، ہم کو اس وبا سے، اس موت سے بچا لیجئے۔ تو یقیناً اگر 70 مرتبہ پڑھا جائے سورہ الحمد تو معصوم نے فرمایا ہے کہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تو ہم تو زندہ بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں، لہذا اگر کسی بیمار کے لیے بھی پڑھا جائے، چاہے وہ دنیا میں کہیں کے اوپر بھی ہو، تو پروردگار عالم اس کو شفاء کامل عنایت فرمائے گا۔ بس عزیزان گرامی، اسی کے اوپر میں اپنے بات کو تمام کر رہا ہوں اور اپنے اس آیے کریمہ کے ذیل کی تفسیر کو ختم کر رہا ہوں کہ جب بھی آدمی دنیا سے مرتا ہے اور اس کے ورثہ آزاد ہوتے ہیں تو وہ اس کی مجلس غم کرتے ہیں، اس کی مجلس ترحیم کرتے ہیں، لیکن یہ غم صرف اہل بیت کے لیے غم تھا۔ ان کے گھر میں جب کوئی مرتا تھا، امیر المومنین کی شہادت ہوئی
تو کوئی غم کرنے والا نہ تھا، اس لیے کہ ام المومنین کے بعد 2 بچے تھے اور ام المومنین کی دوسری بچیاں تھیں، غم کرنے والے چند تھے۔ فاطمہ زہرا کی رحلت ہوتی ہے، غم کرنے والے چند تھے، مگر تھے تو کچھ، لیکن سب سے زیادہ بے کسی کا موقع وہ آیا جب امام حسین دنیا سے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیشہ میت کے اوپر زینت بیٹیاں بنا کرتی ہیں، لیکن سید الشہداء کی 2 بیٹی تھی، ایک صغرا جو مدینے میں رہ گئی، ایک سکینہ جو قید خانے میں رہ گئی۔ اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت قافلہ لے جایا جا رہا تھا اور کربلا کے راستے سے گیا تھا قافلہ، وہ دوسری روایت ہے جو ناسخ نے لکھا کہ جب ابن زیاد نے قافلے کو روانہ کیا ہے شام سے کی طرف، تو جناب سکینہ کو کربلا کی طرف سے گزارا تھا۔ جب کربلا کی طرف سے قافلہ گزرا، بیٹی نے باپ کی قبر کو دیکھا، بے ساختہ کہا بابا آپ کو قبر میں آرام مل گیا، مگر میں راہ کربلا اور شام کے لیے روانہ ہوں، تماچے کھاتی جا رہی ہوں، نہ سر پر چادر ہے نہ ناقے پر ہودج ہے، سکینہ کربلا سے گزر رہی ہیں، عزیزان گرامی بیٹا تو ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، ایک بہن ہے جو ماتم کر سکتی تھی، لیکن کیا کریں زینب کے بازو بندھے ہوئے تھے، مگر امام زین العابدین علیہ السلام توق خاردار کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ راوی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا اے مولا یہ بتائیے، میں نے مقتل میں پڑھا ہے کہ زینب پورے راہ کربلا میں جھکی جھکی چل رہی تھی، کیا وجہ تھی کہ زینب کبریٰ جھکی جھکی چل رہی تھی؟ آپ کی دادی کے لیے تو سنا ہے کمر شکستہ ہو گئی تھی۔ امام نے فرمایا اے بھائی میری پھوپھی اس لیے جھکی چل رہی تھی، پھوپھی کا بازو تھا، سکینہ کا گلا تھا، جب پھوپھی میری کھڑی ہوتی تھی سکینہ آواز دیتی پھوپھی اماں دم گھٹا جا رہا ہے، اے پھوپھی اماں ارے گلا دب رہا ہے، ارے زینب جھک جایا کرتی تھی۔ حسین کی یہ سکینہ قید خانہ شام میں وہ وقت آیا، خواب میں دیکھا کہ امام حسین آئے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہو؟ جب فرمایا بیٹی سکینہ کیوں رو رہی ہو، غم ابل پڑا۔ امام سے کہا بابا میرے بندے چھینے گئے ہیں، اے بابا مجھے تماچے لگائے گئے ہیں۔ جناب سکینہ باپ سے شکوہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو کہاں حسین کی گود، کہاں حسین کی آغوش، ایک مرتبہ چیخ ماری بابا آپ کہاں چلے گئے؟ ارے اہل حرم نے بھی رونا شروع کیا۔ رات کے سناٹے میں جناب سکینہ کے رونے کے ساتھ ساتھ اہل حرم کے گریے کی آواز یزید ملعون تک پہنچی۔ اس نے پوچھا یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں؟ تو خبر دینے والوں نے کہا سکینہ نے خواب میں باپ کو دیکھا، کہا سر بھیج دیا جائے۔ ارے زندان میں سر سید الشہداء آیا، بہن نے دیکھا، رباب نے دیکھا، سکینہ بڑھ گئی، منہ پر منہ رکھا اور ایک مرتبہ کہا بابا اپنے مصائب میں سنا رہی ہوں سن لیجئے۔ سکینہ مصائب بیان کرتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ سکینہ چپ ہو گئی۔ جب شہزادی چپ ہو گئی، شہزادی زینب نے کہا رباب لگتا ہے سکینہ سو گئی۔ رباب نے سکینہ کو ہلایا، اب جو ہلایا تو دوسرا کوہرام مچ گیا۔ ارے زینب کبریٰ سے کہا بہن ارے سکینہ بابا سے مل گئی۔ ایک کوہرام رات کے اندھیرے میں سکینہ نے زندان میں موت پائی۔ یزید ملعون کو خبر ہوئی، کہا میں کفن بھیج رہا ہوں۔ امام نے کہا مجھے کفن کی ضرورت نہیں ہے۔ سید جناب سکینہ کو انہی کے لباس کے ساتھ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے،
کیسے امام نے جنازہ اٹھایا، کیسے امام نے قبر بنائی. ارے امام نے جب قبر میں رکھا تو رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے بہن ارے بابا سے کہہ دینا سید سجاد مجبور ہو، قیدی ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعنة الله على القوم الظالمين.